بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. معزز اور مکرم سامعین کرام، 14 اگست کا دن تحریک پاکستان اور تاریخ پاکستان کا ایک اہم ترین دن ہے کہ جس دن قرارداد پاکستان کو اپنی جامہ پہنایا گیا، جس دن مسلمانان بر صغیر نے اپنے دوہرے دشمن یعنی ہندو اور انگریز سے آزادی کو حاصل کیا، جس دن بر صغیر کے مسلمانوں کو ان کے خوابوں کی عملی تعبیر ملی۔ یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل مسلم ہے۔ آزادی آفتاب زندگی کی ایک سنہری کرن بھی ہے، آزادی شرف انسانیت بھی ہے، آزادی تمام کامیابیوں اور کامرانیوں کی معراج بھی ہے، اور آزادی کے بغیر زندگی عذاب اور خراب بن جایا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے جو آزادی نصیب فرمائی، بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کیا، اس آزادی کو اپنے احسان کے طور پہ متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی، ان کی غلامی سے تمہیں آزاد کیا، جو تم پہ ظلم اور ستم کرنے والے تھے۔ کیسا ظلم تھا کہ تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا جاتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا تمہارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ تو ہمیں بھی 73 سال قبل آج ہی کے دن آزادی کی نعمت سے نوازا گیا، اور آج پوری قوم جوش اور خروش کے ساتھ یوم آزادی منا رہی ہے۔ لیکن ہمارے لیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آزادی کو ہم نے کس لیے حاصل کیا تھا؟ آزادی کے تقاضے کیا تھے؟ کیا ہم نے ان تقاضوں کو سمجھا ہے اور کیا ہم نے ان تقاضوں کو پورا کیا ہے؟ اگر تو ہم نے آزادی کے تقاضے پورے کر دیے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر ہم نے آزادی کے تقاضوں کو فراموش کر دیا تو پھر یقین کریں کہ آزادی کی نعمت کا ہمیں ادراک اور شعور ہی نہیں ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز انتہائی اختصار کے ساتھ آزادی کے 10 تقاضوں کو بیان کرنا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تقاضوں کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور اللہ رب العالمین ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آزادی کا پہلا تقاضا وہ یہ ہے کہ آزادی کا مفہوم سمجھا جائے کہ آزادی کہتے کسے ہیں۔ آج ہم نے آزادی کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھا، ہم نے بربادی کو آزادی کا نام دے دیا، ہم نے آوارگی کو آزادی کا نام دے دیا، جبکہ ایک بندہ مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے آزادی کا کیا مفہوم ہے؟ کہ خراج الناس من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ بندہ مومن بندوں کی بندگی سے اپنے آپ کو آزاد کر کے رب العالمین کی بندگی کرنا شروع کرتے ہیں، تمام قسم کی غلامیوں سے آزاد ہو کے اللہ رب العالمین کی غلامی میں انسان آ جائے، یہ آزادی کا مفہوم ہے۔ ایک مسلمان کے لیے آوارگی کا نام آزادی نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان کی آزادی وہ بے باکی نہیں ہوا کرتی، مسلمان بے لگام اور شدر بے بہار نہیں ہوا کرتا،
بلکہ مسلمان کی آزادی بھی تابع ہے دین اسلام کے، اور مسلمان کی آزادی تابع ہے اللہ رب العالمین کی غلامی دے کے جس خالق و مالک نے اس کو پیدا کیا ہے۔ آج اس مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کی غلامی میں آ جایا جائے، اللہ رب العالمین کی کامل اور مکمل طور پہ بندگی کو اختیار کیا جائے۔ یہ آزادی کا پہلا تقاضا ہے، اور آزادی کا دوسرا تقاضا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی بڑی جو نعمت عطا کی ہے، آزادی کی نعمت، اس آزادی کی نعمت پہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ مکمل توجہ فرمائیں کہ اس آیت کریمہ میں کیا پیغام دیا اللہ رب العالمین نے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے تعداد میں اور کمزور بھی تھے، کہ جن کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، اور جب ہر وقت تمہیں یہ اندیشہ رہتا تھا، ہر وقت یہ ڈرتا لگا رہتا تھا کہ کہیں سے کوئی آفت ہمارے اوپر نہ آ جائے، کہیں سے کوئی نقصان ہمارا نہ ہو جائے، کہیں کوئی ہمیں نوچ کے نہ لے جائے، کوئی ہمیں برباد ہی نہ کر دے۔ یہی حالات ہیں اپنے صغیر مسلمانوں کے، تعداد میں بھی کم، ویسے بھی کمزور اور ناتوان، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت ہی اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کبھی کوئی ظلم مسلمانوں پہ ہوا کہ ہوا، ابھی کوئی زیادتی مسلمانوں پہ کر دی جائے گی، ابھی کسی قانون کا، کسی جبرن کسی قانون کا مسلمانوں کو پابند کر دیا جائے گا۔ فرمایا یہ حالات ہیں تمہارے، پھر کیا ہوا؟ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ رب العالمین نے تمہیں زمین میں جگہ بھی عطا فرمائی، آزاد خطہ بھی عطا فرمایا، اور اپنی تائید و نصرت بھی تمہیں عطا فرما دی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مدد کے ذریعے تمہیں آزادی کی نعمت نصیب فرمائی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق وافر مقدار میں عطا کیا۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اناج کی کمی نہیں ہے، پاکستان کے اندر پھلوں کی کمی نہیں، بلکہ بہترین قسم کا پھل پاکستان میں موجود ہے، اور وہ پھل کے جو باہر کے ممالک میں بڑے بڑے اسٹورز میں رکھ کے فروخت کیا جاتا ہے، اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ ایک غریب مسلمان کی اور ایک غریب پاکستانی کے دسترس میں وہ پھل موجود ہوتا ہے، اور وہ ریڈی پہ کھڑے ہو کے اس پھل کو خرید لیتا ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ رب العالمین نے وافر رزق دیا تمہیں۔ ان سارے انعامات کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تشکرون، تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو آزادی کی نعمت پہ۔ اور اللہ کا شکریہ کیسے ادا کریں آزادی کی نعمت پہ؟ اللہ رب العالمین کی کامل اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کیا جائے، اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے متعلق قیامت کے دن اللہ سوال کریں گے۔ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کا دن ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے آزادی دی تھی، میں نے تمہیں غلامی سے نجات دی تھی، کیسے شکر ادا کر کے آئے ہو؟ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، المیہ ہے ہمارا کہ ہم نے آزادی کی نعمت کی بے قدری کی ہے، اور ناشکری کی ہم نے انتہا کر دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو فرعون سے آزادی ملی، انہوں نے ناشکری کرنا شروع کر دی، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، انہوں نے پیغمبروں کو ستانا حتیٰ کہ قتل کرنا شروع کر دیا، اللہ رب العالمین کے احکامات کو فراموش کر دیا۔ آج ہم نے بھی قوم موسیٰ کی طرح اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں بھی کی، اللہ رب العالمین کی بغاوتیں بھی کی۔ یہ آزادی کی نعمت کی نہ قدری ہے نہ شکری ہے۔ شکر کیا ہے کہ مطیع و فرما بردار بن جایا جائے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ یہ آزادی کا دوسرا تقاضا ہے۔ اگر تیسرے تقاضے پہ توجہ کیجیے کہ آزادی ٹھیک ہے، یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزادی نصیب فرمائی ہے، لیکن خوشی کے اظہار کا طریقہ بھی اسلامی ہونا چاہیے، اسلامی طریقہ خوشی کو اختیار کرنا چاہیے، یہ بھی آزادی کا ایک تقاضا ہے۔ آج ہم نے جب
آزادی کا موقع ہو یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک حدود شریعت کو پامال نہیں کیا جائے گا، جب تک حدود اللہ کو توڑا نہیں جائے گا، اس وقت تک ہماری خوشی مکمل نہیں ہوتی۔ حرام کاموں کا جب تک ہم ارتکاب نہ کر لیں ہماری خوشی مکمل نہیں ہوتی۔ جبکہ خوشی کا ایک طریقہ دین اسلام نے بھی سکھایا ہے۔ آج ہم کیسے خوشی مناتے ہیں؟ موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال کے لوگوں کے کانوں کے پردوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے، یہ آزادی کی خوشی ہے۔ باجے لے کے بام بام اور پام پام کی آوازوں کو نکالا جاتا ہے۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں ہے، باقی ساری باتیں تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ دھو جو ہے اس کا پتہ نہیں آزادی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ لوگ اپنے منہ سے جانوروں والی آوازیں نکالنا، اس کا آزادی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم نے بے پردگی کو آزادی سمجھ لیا، ہم نے آزادی کی خوشی منائی تو کیسے؟ کلچرل پروگراموں کے نام پہ فحاشی کا ارتکاب کر کے ہم نے آزادی کی خوشی منائی، حدود شریعت کو پامال کیا، ہر نافرمانی اللہ رب العالمین کی اور سمجھا کیا کہ ہم یوم آزادی کی خوشی کو منا رہے ہیں۔ یہ اسلامی حدود کو پامال کرنا یہ کبھی بھی انسان کے لیے باعث مسرت نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے انسان کے لیے باعث موال بن جایا کرتی ہے۔ یہ چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا دنیا تو مومن کے لیے، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ اب قیدی آزاد ہوا کرتا ہے، اس کے لیے حدود ہوا کرتی ہے، قیدی کے لیے قیود ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح ایک بندہ مومن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حدود کو مقرر کر دیا اور ساتھ ہی اعلان کیا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ رب العالمین کی قائم کردہ حدیں ہیں، ان حدوں کو کراس نہیں کرنا۔ آزادی کا اور اس خوشی کو منانے کا اسلامی طریقہ کار کیا ہے؟ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا مدینہ میں آ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عاشوراء کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں کا جواب کیا تھا، ھذا یوم عظیم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی طرف سے یہ جواب ملا کہ عاشوراء کا دن ہمارے لیے بڑا عظمتوں والا دن ہے۔ وجہ اور سبب کیا ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم سے آزادی نصیب فرمائی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آزادی کا اظہار کیسے کیا؟ فصامہ موسیٰ شکرا، موسیٰ علیہ السلام نے آزادی کی خوشی میں روزہ رکھ کے اللہ رب العالمین کو راضی کیا۔ تو دین اسلام نے خوشی منانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، خوشی کا اسلامی طریقہ اپنایا جائے، یہ بھی آزادی کا تقاضا ہے۔ اور آزادی کا چوتھا تقاضا کیا ہے کہ یہ وطن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس وطن سے محبت کی جائے، اس وطن سے پیار کیا جائے، یہ بھی آزادی کا تقاضا ہے۔ یہاں پہ میں قطعاً وطن پرستی کی بات نہیں کر رہا، اسلامی حکومت اپنی جگہ پہ مسلم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ المیہ یہ ہے کہ ملک پاکستان میں رہنے والے، ملک پاکستان سے مفاد اٹھانے والے اور ملک پاکستان کو نچوڑ کے کھا جانے والے، وہ بھی ملک پاکستان کے وفادار نہیں ہیں، وفاداریاں کہیں اور ہیں اور مفاد پاکستان سے اٹھایا جا رہا ہے۔ آزادی کا یہ تقاضا ذہن نشین کر لیں کہ اپنے وطن سے پیار کیا جائے، اپنے وطن سے محبت کی جائے، اور وطن کی محبت جہاں پہ انسان کا بچپن گزرا ہو، جہاں پہ انسان کا گھر بار ہو، بیوی بچے ہوں، وطن کی محبت انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس وطن سے پیار، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے کتنا پیار تھا۔ احادیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ قدیم الى سفر فنظر الى جدران المدینہ اوضع راحلته وان كان على دابة حركها من حبها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے، واپسی پہ آتے، جب آپ کو مدینے کے در و دیوار نظر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور کو تیز بنایا کرتے تھے تاکہ میں جلدی مدینے میں پہنچ جاؤں۔ اس کی وجہ اور سبب کیا تھی؟ مدینے کی محبت تھی، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں، وفی الحدیث دلالة على فضل المدينة ومشروعية على حب الوطن والحنين إليه۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے جہاں پہ مدینے کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ مدینہ بڑی عظمتوں والا ہے، مدینہ بڑی فضیلتوں والا ہے، فرمایا جہاں پہ مدینے کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے
وہاں سے اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے وطن سے محبت بھی کرنی چاہیے اور اپنے وطن کے لیے انسان کے دل میں تڑپ اور لگن بھی موجود ہونی چاہیے، اپنے وطن کے ساتھ محبت کی جائے۔ لیکن آج بحثیت قوم ہمارا حال کیا ہے؟ ہم محبت کرتے ہیں اپنے گھر سے، ہمیں محبت ہے اپنے مکان سے۔ اگر مکان کے اندر میں رہتا ہوں تو وہ میرا گھر ہے، وطن کے اندر تو میں ہی رہتا ہوں، یہ وطن بھی میرا گھر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وطن سیاستدانوں کا ہے؟ اللہ کے بندوں کو تو حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں، جہاں پہ ان کے ایام میں حکمرانی ختم ہوئے ان کے پاس نیشنلٹی موجود ہے، کوئی یورپ میں جا کے زندگی بسر کر رہا ہے، کوئی کسی ملک میں جا کے زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس ملک میں سیاستدانوں کا مستقبل نہیں ہے، اس ملک میں زندگی گزارنی ہے میں نے اور آپ نے گزارنی ہے، اس ملک میں زندگی گزارنی ہے آپ کی نسلوں نے زندگی بسر کرنی ہے۔ سیاستدانوں کے تو بچے باہر ہیں، کاروبار بھی باہر ہیں، جائیدادیں باہر ہیں، ان کا کیا لینا دینا ہے پاکستان کے ساتھ؟ پاکستان کا مستقبل سنوارنا ہے تو ہم نے سنوارنا ہے۔ اس وطن کے ساتھ محبت کرے، اس وطن کے ساتھ پیار کرے، اس کے لیے تڑپ اور لگن اپنے دلوں میں بسا کے رکھے۔ اور آزادی کا پانچواں تقاضا کیا ہے کہ اپنے وطن کا، اپنے ملک کا، اس کی سرحدوں کا دفاع بھی کیا جائے۔ وطن کا دفاع کرنا یہ بھی آزادی کا تقاضا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ فرمایا دشمن کے مقابلے کے لیے اپنی قوت کو تیار کرو۔ دشمن کے مقابلے کے لیے قوت کیسے تیار ہوگی؟ میزائل تیار کرو، اپنے ٹینک تیار کرو، جنگی مشقیں ہونی چاہیے، جنگی جہاز موجود ہونے چاہیے، آپ فوجیں موجود ہونی چاہیے، آلات حرب ہونے چاہیے۔ اور ایٹم بم یہ آپ کیا سمجھتے ہیں چھوٹی نعمت ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بھی نعمت ہے وطن کے دفاع کے لیے، اور اس کو بھی ہونا چاہیے۔ اور کیسے وطن کا دفاع کیا جائے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مثال قائم کی۔ صحابہ کرام مدینہ میں آئے، تعداد تھوڑی تھی، مدینہ چھوٹا سا شہر تھا، صحابہ کا مسکن مدینہ تھا، مکہ سے ہجرت کر آئے۔ اپنے وطن کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک رات کو کھٹکا ہوا تو صحابہ نے سمجھا پتہ نہیں کسی نے مدینے پہ حملہ کر دیا ہے۔ صحابہ کرام جلدی سے ہڑبڑا کے اٹھے، گھوڑوں پہ سوار ہوئے، تلواروں کو لیا اور مدینے کی سرحدوں کی طرف جا رہے ہیں۔ جب دیکھا سرحدوں کی طرف جاتے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری لے کے سرحد سے واپس آ رہے ہیں۔ جب صحابہ نے آپ کو دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے، اللہ کے پیغمبر آپ کدھر جا رہے تھے، کدھر سے آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تراعوا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے دفاع کے لیے موجود ہوں۔ جب دفاع کی باری آئی وطن کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بھی آگے تھے۔ تو یہ بھی وطن سے محبت کا اور آزادی کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے وطن کا دفاع کرے۔ اور چھٹے نمبر پہ آزادی کا تقاضا کیا ہے کہ انسان، اگر اللہ رب العالمین نے بحیثیت قوم ہمیں آزاد ملک دیا ہے، ہمیں ایٹمی قوت بنا دیا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، تو اس آزادی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ مظلوموں کی مدد کی جائے۔ آج کشمیر کے اندر کیا حالات ہیں، ان کی مدد کرنا یہ بھی آزادی کا تقاضا ہے۔ مظلوموں کی مدد نصرت کی جائے، اور جیسی مدد کی ضرورت ہو، اخلاقی مدد کی ضرورت ہو اخلاقی مدد کی جائے، سفارتی مدد کی ضرورت ہو سفارتی مدد کی جائے، اور جنگی امداد کی ضرورت ہو تو جنگی امداد کے ساتھ اس کی مدد کی جائے۔ یہ بھی آزادی کا تقاضا ہے۔ اور آج ہم نے کیا کیا کہ کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف نقشے میں شامل کر دینے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ ابھی ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور بحیثیت قوم اور بحیثیت آزاد ملک ہونے کے ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ کشمیریوں کو بھی آزادی فراہم کی جائے، اور ان کی آزادی کے لیے کاوشیں اور کوششیں کی جائیں۔ وطن کی محبت، وطن کا دفاع اور مظلوموں کی مدد اور آزادی کا اگلا تقاضا کیا ہے کہ انسان آزاد ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک کے لیے دعائیں بھی کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی ہے، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ، اور پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی صاعنا وفی مد
هذا وانقل حماها الى الجحفہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا؟ اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. یا اللہ مدینہ جو ہمارا وطن ہے جہاں ہم ہجرت کر کے آ چکے ہیں, اس وطن کی محبت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. کیا ہم نے کبھی دعا کی ہے پاکستان کے لیے؟ یا اللہ پاکستان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے. اللہم بارک لنا فی صاعنا وفی مدنا. یا اللہ ہماری معیشت کو استحکام نصیب فرما دے. یہ دعائیں کی جا رہی ہیں. وصحح حالنا. یا اللہ مدینے کی فضا کو صحت بخش بنا دے, اور مدینے کے اندر جتنی بیماریاں ہیں یا اللہ ان بیماریوں کو جوفہ مقام کی طرف منتقل فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کے لیے دعا کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں بھی آزادی کا تقاضا پورا کرنا ہے, اپنے وطن کے لیے دعائیں کرنی ہیں. آئے ذرا دعا کریں, یا اللہ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما دے, ملک پاکستان کو امن و سکون کا ہمارا بنا دے. یا اللہ ہم ان سے دعا کرتے ہیں کوئی اچھا اور صالح حکمران نصیب فرما دے. یا اللہ جس مقصد کے لیے یہ وطن دیا تھا اس وطن میں نفاذ اسلام کو تو نافذ فرما دے. یہ دعائیں کیا کرے وطن کے لیے. اور آزادی کا اگلا تقاضا کیا ہے کہ انسان, اگر اللہ رب العالمین نے انسان کو آزادی نصیب فرمائی ہے, آزاد ملک نصیب فرمایا ہے, تو آپس میں اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کیا جائے. آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کبھی صوبائی طور پہ جھگڑ رہے ہیں, صوبوں کے نام پہ جھگڑے کر رہے ہیں, کبھی لسانی بنیادوں پہ جھگڑے کر رہے ہیں, کبھی عصبی بنیادوں پہ برادری کی بنیاد پہ لڑائی اور جھگڑے کیے جا رہے ہیں, کہیں سیاست کے نام پہ سیاسی جماعتوں کے نام پہ لڑائی اور جھگڑے کیے جا رہے ہیں. یہ بات آزادی کے تقاضوں کے خلاف ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. آپس میں لڑائی اور جھگڑا نہ کرو, فَتَفْشَلُوا بزدل بن جاؤ گے. آج ہم بزدل بنے ہوئے ہیں, ہمیں دشمن کڑی لگا دیتا ہے, دشمن ہمیں دھمکی لگا دیتا ہے اور ہم بھیگی بلی کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. فَتَفْشَلُوا بزدل ہو جاؤ گے, وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا تمہاری ہوا پڑ جائے گی. اس لیے اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کیا جائے, یہ بھی آزادی کا تقاضا ہے. اور پھر اس سے ایک قدم اور آگے بڑھایا جائے. پہلے تو خود آپس میں اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کیا جائے, پھر عالم اسلام کے اتفاق اور عالم اسلام کے اتحاد کے لیے کاوشیں اور کوششیں کی جائیں. انتہائی اقتصاد کے ساتھ آگے بڑھے. آزادی کا نوواں تقاضا کیا ہے کہ پاکستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا جائے. یہ ملک ہمارا ہے, اس کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا جائے. بڑا ہو گیا, ہم نے کھوکھلے نعروں کو بھی سنا, ہم نے جھوٹے وعدوں کو بھی سنا. کبھی ملک تبدیل نہیں ہوگا, کبھی حالات نہیں بدلیں گے. حالات کب بدلیں گے؟ جب ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے گا تعمیر پاکستان کے لیے. اب ان باتوں کو چھوڑنا چاہیے کہ فلاں صاحب زندہ باد, فلاں مخدوم صاحب زندہ باد, خاتم صاحب زندہ باد, بابا جی زندہ باد, بی بی جی زندہ باد, یہ صاحب زندہ باد, وہ صاحب زندہ باد. اب ان باتوں کو چھوڑ کے ذرا دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس وطن کے لیے کیا کیا ہے اور وطن کی تعمیر کیسے ہوا کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں کتنے ایسے بچے موجود ہیں کہ جن کو رب العالمین نے اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں سے نوازا ہے, لیکن وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے. وجہ کیا ہے؟ پاس دولت ہی موجود نہیں ہے, تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے. آپ کسی ایک غریب بچے کی تعلیم کا بندوبست کر دیں, اگر وہ بچہ پڑھ گیا, بڑے ہو کے اس ملک کا وفادار بن گیا, پوری قوم کا درد اور جذبہ پوری قوم کا اس کے دل میں پیدا ہو گیا. ایک بچے کو اگر آپ نے تیار کر دیا تو آپ سمجھیں کہ تعمیر پاکستان میں آپ نے اپنا کردار ادا کر دیا. اور اگر یہ نہیں کر سکتے, آپ کہیں گے اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست انسان نہیں کر سکتا, تو کیا کرے؟ کم از کم اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں کہ ان کے دل میں قوم کا جذبہ موجود ہونا چاہیے, ان کے دل میں اس وطن کی محبت موجود ہونی چاہیے. وہ بڑے ہو کے ایک اچھے اور وفادار شہری بھی بنے اور اچھے اور بہترین مسلمان بھی بنے. اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو سمجھے کہ تعمیر پاکستان میں آپ نے اپنا حصہ ادا کیا ہے. اور جہاں جہاں میں جو بندہ جو ذمہ داری ادا کر رہا ہے اچھے طریقے سے, آسان طریقے سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا شروع کر دے. بحیثیت پاکستانی بھی یہی حکم ہے ہمارے لیے, اور بحیثیت مسلمان بھی یہی حکم ہے. اپنا اپنا کردار ہر بندہ ادا کرنا شروع کر دے, پاکستان ترقی کی منازل طے کرتا جائے گا. اور تعمیر پاکستان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات اور بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شجرکاری کی جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ 14 اگست کا موقع آتا ہے تو گھروں کے اوپر پرچم کو لہرایا جاتا ہے, اچھی بات ہے, لیکن یہ جو جھنڈیاں لہرائی جاتی ہیں 14 اگست گزر جاتا ہے, اب یہی جھنڈیاں نالیوں کے اندر پڑی ہوتی ہیں. تو
یہ تو پرچم کی توہین ہے. بجائے جھنڈیاں لگانے کے آپ ایک ایک درخت لگانا شروع کر دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب کوئی درخت لگا دیتا ہے، اب جب تک وہ درخت موجود ہے، کوئی انسان اس سے فائدہ اٹھا لے، کوئی جاندار اس سے فائدہ اٹھا لے، کوئی پرندہ اس سے فائدہ اٹھا لے، وہ فائدہ اٹھاتے جائیں گے. اس بندے کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب تحقیق فرما دیں گے. امیر پاکستان میں اپنا کردار ادا کیجیے. اور انتہائی اختصار کے ساتھ 1-2 منٹ پر کی بات کو ختم کرتا ہوں. 10واں تقاضا جو انتہائی اہم تقاضا ہے کہ آزادی کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اس مقصد کو ذہن نشین کیا جائے. کس لیے ہم نے آزادی کو حاصل کیا؟ کہ مسلمان علیحدہ قوم ہے، ہندو علیحدہ قوم ہے، لکن دینکم ولی دین، عقیدے میں اختلاف ہے، عادات میں اختلاف ہے، رسوم و رواج کے اندر اختلاف ہے. ہمارا اتحاد کوئی میل جول نہیں ہے. یہ گائے کا پیشاب پینے والے، ہم گائے کا گوشت کھانے والے، ہماری ان کے ساتھ نہیں بنتی. 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ ہم نے یہ وطن کو حاصل کیا تھا. لیکن آج دیکھیں کہ ہر گھر کے اندر مندروں کی گھنٹیاں بھی موجود ہیں، ٹی وی کی صورت میں مندروں کی گھنٹیاں بھی گھر کے اندر موجود ہیں، ہندوؤں کا رسم و رواج بھی گھر کے اندر موجود ہے. اور اس سے بڑھ کے ہماری بدبختی کی انتہا کہیے اس کو، ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا کہ ہم ایک قدم آگے بڑھے اور ہم نے اللہ کے گھروں کا تقدس پامال کرنا شروع کر دیا، اللہ کے گھروں میں رقص کرنا شروع کر دیا. کتنی بدبختی کی بات ہے، مردہ ضمیر ہونے کی علامت ہے یہ. ہم نے کس لیے وطن حاصل کیا تھا؟ کتنی عفت ماں اور بہنوں نے اپنی عصمتوں کو بچانے کے لیے دریاؤں میں چھلانگیں لگائی. کتنی مسلمان بہنوں کی عصمتوں کو تار تار کیا گیا. کتنی ماؤں سے ان کے جگر گوشوں کو چھین کے نیزوں کی انیوں پہ لہرا دیا گیا. اور کتنے والدین کے سامنے ان کے جوان بچوں کو تلوار کے ساتھ ان کے سر و تن سے جدا کر دیا گیا. یہ ساری کی ساری قربانیاں اپنے قافلوں کو لٹوایا گیا اور پھر جناب اپنے املاک کو، اپنی جائیدادوں کو، کھیتوں کو، کھلیانوں کو چھوڑ کے ہجرت کی ہے. پیچھے مقصد کیا تھا؟ صرف ایک ہی مقصد تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ کیا تھا؟ کس لیے تھا؟ مدعا کیا؟ ماجرا کیا تھا؟ مجھے معلوم ہے جس کو حرف لا الہ کیا تھا. یہ ساری کاوشیں تھی فقط دین کی عمارت کی خاطر، ہزاروں کلفتیں تھی فقط ایک پاکستان کی خاطر. آج آزادی کا مقصد ذہن نشین کرے. اللہ رب العالمین سے دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں آزادی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب